پروالی میرا نام ہے. بحرین کا نام آپ سب نے سنا ہے. سوات میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. میری بغدادی انسسٹرل یا نیٹو یا مدر ٹنگ پروالی ہے, اور یہ ون آف دی انڈینجرڈ لینگویجز اسپوکن ان پاکستان, کیٹیگرائزڈ بائی یونیسکو ون آف دی 27 لینگویجز. یہ ان میں سے ایک ہے. عباسین صاحب نے پشتو کا ذکر کیا. پشتو از دی ڈومیننٹ لینگویج خیبر پختونخوا. یہ آپ بتاؤ ہے پشتو ہمارا سب سے بڑی مطلب ایک بہت ہی بڑی زبان ہے اس خیبر پختونخوا میں, اور اس پشتو کے علاوہ 25 اور زبانیں بولی جاتی ہیں, 25. اور عباسین صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ 5 بڑی زبانوں کا ذکر کیا. کوہستانی بیچ میں ایک نام آیا. دیر از نو لینگویج ود دی نیم آف کوہستانی. There is no language with the name of Kohistani. There are different languages. Kohistani is a group of languages which under the group of Dardic languages. So there are 30 plus Dardic languages spoken in northern Pakistan, including Upper Khyber Pakhtunkhwa and the region of Gilgit-Baltistan. یہ ایک اور کلیریفیکیشن یہاں سیشن کا لکھا ہے, فیوچر آف ڈائلیکٹس. Pashto is also a dialect. Okay. So dialects is a politically charged terms, also linguistically very differently defined. So I think we should avoid using such colonial terms for the languages spoken in the peripheral Pakistani region. So now for Torwali. Torwali جس طرح سر عنایت اللہ فیضی بھی کہیں گے, یہ ڈارڈک زبانوں میں ایک زبان ہے, اور اس کی اگر لٹریچر کی بات کی جائے تو لٹریچر سے ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ literature means something written, right? So اگر ہم کہیں تو تروالی کو لکھتے ہوئے 20 سال ہو گئے, only 20 years. اس کی اسکرپٹ نہیں تھی, لکھائی کا تحریر کا کوئی نظام نہیں تھا. ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے کوشش کر کے ایک اسکرپٹ بنایا, اور اس کو ایک ڈاکومنٹ کرنا شروع کیا, اور پھر اس میں اسکولز قائم کیے, اور اس کی کتابیں اور اس کی جو شاعری تھی پرانی فوک پوئٹری, وہ شاعری بھی ڈاکومنٹ کرنا شروع کی. اور یہ زبان پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ لنگوسٹیکلی انڈینجرڈ لینگویجز کو ماپا جاتا ہے, جس کے لیے پیمانے ہیں مختلف. ایک کمنس ایک لنگوسٹ اس نے ایک پیمانہ بنایا ہے, دوسرے یونیسکو نے بنایا ہے. اس پیمانوں میں یہ ہماری زبان پہلے تھی 5A کیٹیگری. 5A مطلب بہت ہی ڈینجر, خطرے کی طرف جا رہی تھی. وہ جو ایک ڈھلان ہوتا ہے خطرے کا, اس میں یہ گر رہی تھی. اب ہماری گزشتہ سال ایک ریسرچ ہوئی 20 سالوں کے کام کے بعد, تو اس میں ہماری زبان اس انڈینجرڈ اسٹیپ سے ایک اسٹیپ اوپر بڑھ گئی, مطلب یہ ترقی کر گئی. تو یہ ہمارے اس نوجوانوں کی, ان شعراء کے, ان لنگوسٹ کی اور ان لینگویج ایکٹیوسٹ کی بات ہے, انہوں نے کیا. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو خیبر پختونخوا ہے, اس کا جو ملاکنڈ ڈویژن ہے جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں, میں اور فیضی صاحب, یہ بہت ہی ڈائیورس ہے لنگوسٹیکلی اور کلچرلی بھی. اس میں صرف چترال میں 14 زبانیں بولی جاتی ہیں, سوات میں 7 زبانیں ہیں, انڈس کوہستان میں 4-5 زبانیں ہیں. تو یہ پورا ایک ریجن بہت ہی ایک زرخیز خطہ ہے. لیکن کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سوات کو, آپ لاہور والے سوات کے بارے میں پوچھیں گے, سو وی لک لائک پٹھانس بٹ وی آر ناٹ پٹھانس. وی لک لائک پشتو اسپیکرز بٹ وی آر ناٹ پشتو اسپیکرز. وی آر دی original inhabitants of the Swat Valley, and we are the, in a way, you can say we are the descendants of the Gandhara civilization. Torwali is near to Gandhara language. All the Dardic languages, of course, are, but Torwali is the nearest one. So, I will not talk more about the language, but I will talk about what we have been doing for that. تو ہم نے ادارہ قائم کیا, الف بیت ادارہ برائے تعلیم و ترقی. اسی ادارے کے تحت ہم نے اسی لینگویج میں, اسی زبان میں جو ایک کانسیپٹ ہے ملٹی لنگول ایجوکیشن پروگرام شروع کیے ہیں. لوگ بچے اپنی زبان میں پڑھتے ہیں, شروع کرتے ہیں تعلیم, پھر وہ اردو اور انگلش کے ساتھ ان کو لنک کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر چیلنجز تو بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ایڈلٹس بڑوں کے لیے کتابیں چھاپنا, زبان کو اب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے, ٹیکنالوجی بڑا ایک مسئلہ ہے, ایک بڑا چیلنج ہے, کہ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی پر قبضہ ہے رومن بیسڈ لینگویجز کا.
انگلش کا زیادہ، تو ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا، تو ہم نے گوگل کے ساتھ ہی مل کر اپنے تروالی لینگویج کے لیے ایک جی بورڈ بھی بنا لیا کہ تاکہ ہمارے جو بچے ہیں یا لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس کو لکھ سکیں۔ اور ریسنٹلی ہم نے موزیلا فاؤنڈیشن کے لیے اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے تروالی کو شامل کیا کہ 20 گھنٹوں کی ریکارڈنگ اس میں کی گئی ہے۔ یہ بھی اب ہماری جو شاعری کے بارے میں لٹریچر کے، تو ہماری ایک بہت رچ شاعری ہے۔ اب پھر صاحب بتائیں کہ پورے ڈارڈک لینگویجز میں شاعر کھوار اور تروالی ہے، اس کی شاعری کا ایک بہت بڑا پرانا ٹریڈیشن ہے۔ اور تروالی شاعری کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ دی اینشینٹ پوئٹس آف دی لینگویج آف تروالی، دی پوئٹس یوزڈ ٹو 70% آف دی پوئٹس یوزڈ ٹو بی ویمن، عورتیں خواتین ہوا کرتی تھیں 70%۔ اور وہ اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے انعام مینس رینبو دھنک ان تروالی، اب یہ جو کتابیں ہم نے چھاپی ہیں اس کو آپ دیکھیں ٹٹول کر، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جینڈر استعمال کیا ہے۔ تو ایک شاعری میں اردو شاعری کی طرح نہیں ہے کہ وہاں محبوب کے لیے کوئی بھی جینڈر استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے بالکل جو فیمیل ہے تو وہی مونس جینڈر استعمال کیا، اس طرح مذکر استعمال کیا۔ اسی سے پتہ چلا کہ یہ اینشنٹ شاعری میں 70% سے زیادہ شعراء خواتین ہوا کرتی تھی اور بڑی رچ۔ دوسری بات اس شاعری کی یہ ہے کہ یہ اپنے لوکل میٹافور جو مقامی استعارہ ہے اس میں گھوندی ہوئی ہے، اس میں ایمبیڈڈ ہے یہ، اور وہ اتنا مشکل ہے کہ میں گزشتہ سال اس کتاب کا ترجمہ کر رہا تھا، مجھے مشکل پڑ رہی تھی کہ میں کس طرح کروں۔ پھر یہاں لاہور میں ہمارے ایک دانشور ہیں عباس نیار صاحب، ڈاکٹر عباس نیار، ناصر عباس نیار صاحب، انہوں نے کافی اس میں مدد کی کہ ترجمہ کس طرح کیا جائے۔ بڑا مشکل تھا، اردو میں کیا، پھر اس کو پہلے اردو میں کیا تھا۔ تو یہ ایک اس کی بہت پیاری اور بہت شاندار روایت ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک فولکلور میں آپ کہیں کہ فوک ٹیلز ہیں، جو لیونگ ایکسپیرینس لوگ ہیں، اورل ہسٹری ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہے۔ لیکن لٹریچر سے مراد اکثر ریٹن چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں اورلچر، اورل لٹریچر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اورلچر کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور پھر آپ نے کچھ ڈکشنریز بھی بنائی ہیں بہت اپنے اس زبان میں، مطلب یہ تیسری ڈکشنری ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، فار دی اسٹوڈنٹس فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ اپ ٹو گریڈ 16، یہ بھی ہے۔ تو میں یہ مختصر سی بات کی، اور آپ کو بتاؤں کہ سوات میں آپ جب بھی آپ جانا ہوگا اور برف، آپ آج کل برف پڑتی ہے بہت شاندار، لوگ آتے رہتے ہیں، لاہور سے بہت زیادہ، سردیوں میں لاہور سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور وہ برف دیکھنے آتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بحرین کالا مالی ہیں، یہ سارے مشکل ہیں، لیکن نہیں، وہاں بھی یہ تروالی ہیں، کالا اتروڑ کی طرف لاہوری لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ پشتونوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے پشتون والوں کے ساتھ، اور ایک پیسفلی رہتے ہیں۔ اگرچہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ بہت کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، مصدقین ہے وہ سب، سوات میں بہت ہی ایک تاریخ ہے اس طرح۔ تو میں یہاں بات ختم کروں گا اور آگے موقع دوں گا۔ تھینک یو، شکریہ۔ ہند آریائی زبانوں میں، ہند آریائی میں پنجابی بھی آتی ہے، ہندکو بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، سندھی بھی آتی ہے۔ یہ 20 زبانوں کا شمالی پاکستان اور کچھ لداخ کے علاقوں میں، یہ اس لیے ہے کہ دارد زبانوں میں 3 آوازیں وہ ہند آریائی زبانوں میں نہیں ہیں، ان کو بھی ہند آریائی زبان ہے، ٹر، ش، ر، یہ 3 آوازیں آپ کو باقی ماندہ ہند آریائی زبانوں میں نہیں ملیں گی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا آپ کا سوال، یہ خطہ خیبر پختونخوا ٹیکسلا سے بامیان تک، یہ پورا خطہ کسی زمانے میں گندھارا کہلاتا تھا، اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پراکرت زبانیں بولی جاتی تھی، اور پراکرت کی بہت ساری بولیاں تھیں۔ پنجابی پراکرت سے بہت قریب تر ہے، ان کو پراکرت سے بہت قریب تر ہے، اور پراکرت میں جو شمال کی طرف زبانیں تھیں وہ دارد زبانیں ہیں، وہ دارد زبانیں ہیں، اور یہ گندھارا اوپر جو علاقہ تھا، ان کو اور پھر ہماری دارد زبانیں، یہ گندھاری زبانیں تھیں، اور پراکرت کے مختلف لہجے تھے، بہت اینشنٹ ٹائم سے، بہت قدیم ریگ ویدک زمانے سے موجود تھی، اور اب بھی ہیں کسی حد تک۔ ایک تو یہ اس کی وجہ ہے۔
اب یہ قائم کس طرح رہی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا، خیبر جو نام پڑا ہے درہ خیبر، یہ گیٹ وے ٹو انڈیا، پورا انڈیا، سارے انڈیا پر حملہ آور تو یہاں سے آئے ہیں، تو یہاں باہر کی زبانیں بھی آئی ہیں یہاں اس خطے میں، وہ بھی ان کو ہم نان انڈیجنس بھی کہہ سکتے ہیں، ڈومیننٹ لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ اور یہ ہندو کش کا خطہ، یہ مشرقی افغانستان، پورا مشرقی نورستان کا نام دے دیا ڈاکٹر صاحب نے، یہ کابل سے شمال کی طرف لغمان اوپر گجوالا، اور پھر ملاکن ڈویژن انکلوڈنگ چترال، پھر کوہستان، ہزارہ ڈویژن، پھر گلگت بلتستان، یہ خطہ داردستان کہلاتا تھا، داردی، یہاں داردی قومیں رہتی تھی۔ اور داردی فیضی صاحب نے کہا کہ شاید لیٹنر نے یا گریئرسن نے یہ لفظ ایجاد کیا، لیٹنر جو گورنمنٹ کالج کا پرنسپل، فرسٹ پرنسپل نہیں، داردی یہ ریگویدک لفظ ہے، درادا، اور سوات میں اب اس کے آثار پائے جاتے ہیں، جو گندھارا تہذیب ہے سوات میں، گندھارا تہذیب میں آپ کو قبریں ملیں گی، گندھارا گریو کلچر، اب گندھارا گریو کلچر کو مطالعہ کیا جائے، اب سوات کے میوزیم میں جائے تو وہاں جو دیویاں ہیں، جو ڈیڈی بنی ان کی جو مورتیاں ہیں وہاں وہ داردی ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں کوبلٹ، وہ جو وائن ڈرنکنگ جو ہو، یہ ان کو وائن ڈرنکر بھی کہا جاتا ہے کو، اور دوسرے ہاتھ میں وہ جو مارخور یا جو پہاڑی وہ کیا ہوتا ہے بکری، اس کا سر ہوتا تھا، یہ دو اس کے مختلف۔ تو اس داردی لوگوں کو پرکھا نہیں ہے، اس کی تاریخ مٹ گئی ہے، یہ بہت ہی بروٹلائز ہو چکے ہیں، پہلے الیگزینڈر نے آ کر، بعد میں محمود غزنوی نے آ کر، بعد میں کئی اور لوگوں نے آ کر ان کو سپریس کیا ہے، دبایا ہے، اس لیے ان کی تاریخ چھپ گئی ہے۔